उमर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हुई है उसकी वजह से जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो तकरीबन 2200% हुआ है। ये आपको मैं बता दूं कि ये हकायक है। इस बजट में लुबे लबाब ये डेड ऑन अराइवल मुर्दाशुदा बजट जो है इसका नुकसान हमारी आवाम को ये होगा कि महंगाई की और लहर आ रही है। ये मिनी बजट क्या, ये मुतअद्दिद मिनी बजट्स लाएंगे और पाकिस्तान का जो हमारी मईशत है उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। हर साल 6,500 अरब रुपए ये टैक्सेस में मतलब बैंकों से लेके तो अंदरूनी मुल्क का जो कर्जा है उसको बढ़ा रहे हैं। उसका सूद भी हमें अदा करना पड़ेगा, हम सारों को अदा करना पड़ेगा। ये आपके सामने जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आखिर में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग इत्तेहादी एक दूसरे के साथ भी ये सीरियस या संगीन नहीं है। ये जिस वक्त असेंबली बनी थी तो मैंने इनसे पूछा था कि आप दूसरों के साथ क्या हाल करेंगे, तो उनके जो ये इत्तेहादी एक दूसरे के बने हुए उन्होंने कहा हम लोग देखते हैं या वो हमारे पीठ में छोड़ा खोंबेंगे या हम लोग करेंगे। तो वो ये इनका हाल है। ये मुल्क के साथ संजीदा नहीं है, इनकी कोई वो चीज नहीं है। यहाँ पे इस वक्त मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए वाहिद एक लीडर हमें चाहिए, उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इस वक्त कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल वजीर आजम हाउस में वजीर आजम की पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर रजा मीरी मुक़द्दम से मुलाकात। वजीर आजम और ईरानी सफीर के दरमियान मुलाकात में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अजहर फारूक डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं, बताइएगा सर। जी, इस मुलाकात में ईरानी सफीर ने ईरान, इसराइल, अमेरिका जो तनाज़ा है उस पर तफसीली तौर पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया और स्थिति की मजमूई सूरत हाल भी जेर गौर आई। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ एक मरतबा फिर दोहराया कि इसराइल ईरान जो तनाज़ा है उसमें पाकिस्तान ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है यकसुई के साथ, और ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उनकी वज़ीर आज़म की तरफ से शदीद तरीन मज़म्मत भी की गई और इस अज़म पे अदा किया गया कि जल्द ही मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का कोई देरपा हल जो है वो निकल आएगा। ईरानी सफीर ने पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ है और ईरान की जो सपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से उस पर हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अजहर फारूक। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। ज़राए ने बताया ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर मुशावरत की जाएगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान है। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर खजाना और दीगर शिरकत करेंगे। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया, मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा इसराइल अमरीका को ऐसी जंग में धकेल रहा है जिसके अमरीकी अवाम हामी नहीं। फख्र है हमने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को जंग, सिफारतकारी और बयानी की सतह पर हराया। भारत अब कश्मीर को अंदरूनी मसला नहीं कह रहा। भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगी। इजराइल ने झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है, हमें मजम्मत करते हैं इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान के नतीजे में कोई लीक होता उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता। इजरायली गवर्नमेंट इज फोर्सिंग द यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक इनटू अ वॉर द पीपल of the United States do not support। हमारे खिते में भी नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है। हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में, सफारतकारी बयानिया के मैदान में करवा दिया। हमने कश्मीर कॉज को जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। भारत भी उससे पीछे हट चुके हैं। ये धमकी देना कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। 6 किते दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के हवाले से फख्र के साथ कह सकता हूँ कि भारत हार चुका, पाकिस्तान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए।
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران میں ہمارے حملے بہت درست اور ہدف پر تھے. تمام ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں مکمل تباہ کر دیا. ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا. ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی. ایک سیٹلائٹ تصویر کا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے لکھا اس میں سفید رنگ کی چٹانوں سے گھری ایک عمارت دیکھی جا سکتی ہے جو آگ کے شعلوں سے محفوظ ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان زمین کی سطح سے کہیں نیچے ہوا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نواز ملیشیاؤں کی جانب سے امریکی اڈوں پر حملے کرنے کی تیاری کے اشارے ملے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے امریکی فوج اور انٹیلیجنس حکام نے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی جانب سے عراق اور ممکنہ طور پر شام میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی تیاری کا سراغ لگا لیا ہے. تاحال ان گروپوں نے امریکی اہداف پر حملے نہیں کیے جبکہ عراقی حکومت کی جانب سے انہیں روکنے کی کوشش جاری ہے. امریکی حملے کے بعد سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. روئٹرز کا کہنا ہے کہ بحرین میں گاڑیوں کو اہم شاہراہوں پر آنے سے روک دیا گیا ہے. کویت میں بھی شیلٹرز قائم کر دیے گئے ہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر امیر قطر اور سعودی عرب کے ولی عہد نے رابطے کر کے خطے اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. بحرین میں ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوامی آگاہی مہم کا آغاز کرتے ہوئے ملک بھر میں سائرن سسٹم فعال کر دیا گیا. کویت میں بھی دفاعی کونسل کا اجلاس بلایا گیا. منسٹرز کمپلیکس میں شیلٹرز قائم کر دیے گئے. کویتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ڈیفنس کونسل مسلسل سیشن میں رہے گی تاکہ بدلتی ہوئی صورتحال پر فوری رد عمل دیا جا سکے. امریکہ نے کس طرح ایران پر حملہ کیا، کیسے منصوبہ بندی کی گئی، برطانوی اخبار نے سب بتا دیا. اخبار کے مطابق واشنگٹن نے تاریخ کے سب سے بھاری روایتی بم گرانے کا فیصلہ کیا. شام 7 بجے ایران پر حملے کا فیصلہ کیا گیا. حملے کا فیصلہ سچویشن روم میں کیا گیا. ڈائریکٹر انٹیلیجنس تلسی گیبرٹ کو نہیں بلایا گیا. B-2 بمبار طیاروں کے گروپ نے آپریشن میں حصہ لیا. طیاروں نے امریکہ میں میزوری اور وائٹ مین ایئر فورس بیس سے اڑان بھری. B-2 بمبار طیاروں کے راستے میں کئی بار فضا میں ری فیولنگ کی گئی. اخبار نے لکھا کہ بمبار طیارے ہدف کے قریب پہنچے تو مدد کے لیے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحریہ کے آبدوز موجود تھی. بحیرہ عرب میں بحری جنگی جہازوں کا فلیٹ B-2 بمبار طیاروں کی مدد کے لیے تیار تھا. امریکی بحری جہازوں میں ہر ایک جہاز پر 154 وار ہیڈز لدے تھے. ایران پر امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں 2 تیل بردار جہازوں نے راستہ بدل لیا. دونوں جہاز تقریباً 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے. دونوں خالی جہاز آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کے بعد واپس مڑ گئے. یہ پیش رفت کشیدگی کے باعث جہازوں کے ممکنہ راستہ تبدیلی کی ابتدائی علامت ہے. تاجر اور جہاز مالکان مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. بلومبرگ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز خلیج فارس میں داخل کا واحد سمندری راستہ ہے. US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے بین الاقوامی کھپت میں کہ 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے. امریکی توانائی ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم گزرگاہ ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. روئٹرز کا کہنا ہے کہ لندن برنٹ خام تیل $2.49 اضافے کے ساتھ $78.93 فی بیرل پر پہنچ گیا. ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں بھی $2.56 اضافہ ہوا اور وہ $75.73 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہی ہے. ماہرین کا کہنا ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی ٹریڈنگ 3% اضافے کے ساتھ کھلی تھی. ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اپنے خطاب میں کہا ایران کے جوہری مسئلے کا فوری اور پائیدار حل نکالنا ضروری ہے. ایران اپنی جوہری تنصیبات پر ایٹمی توانائی ایجنسی کو مکمل دسترس دے. ایران کو جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا مکمل احترام کرنا ہوگا. اقوام متحدہ جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھرپور حمایت کرے گا. Immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. We need a credible, comprehensive and verifiable solution, one that restores trust, including with full access to inspectors of the IAEA as the United Nations technical authority in this field. The Non-Proliferation Treaty is a cornerstone of international peace and security.
Iran must fully respect it. And all member states must act in accordance with their obligations under the UN Charter and other rules of international law, including international humanitarian law. The United Nations stands ready to support any and all efforts toward a peaceful resolution. अमरीकी हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी मंदूब आसिम सईद इरवानी ने सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने कई बार अमरीका को जंग से दूर रहने के लिए खबरदार किया था। हमारी अफवाज इसराइली और इत्तेहादियों की जारहियत का भरपूर जवाब देंगी। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी को हाईजैक करने में कामयाब हो गया। अमरीका ने फिर नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। Strongly condemned the act of aggression of the United States and the Israeli regime against my country. For the third time, America has once more recklessly chosen to sacrifice its own security merely to safeguard Netanyahu. Once again, the world has witnessed the blatant corruption of the U.S. political system and its leaders. As an independent, peace-seeking nation, the Islamic Republic of Iran had repeatedly warned the warmongering U.S. regime to refrain from stumbling into this quagmire. Even though Iran reserves its full and legitimate right under international law to defend itself against this blatant U.S. aggression and its Israeli proxy, the timing, nature, and scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। हमलों से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी है। मुश्किल वक्त में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी को मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया, फौरी जंगबंदी और UN चार्टर के मुताबिक डायलॉग का मुतालबा करते हैं। Pakistan has condemned the U.S. strikes on Iranian nuclear facilities. That specific targeting of nuclear facilities under IAEA safeguards constitutes a clear breach of international law. The sharp rise in tensions and violence as a result of the Israeli aggression and unlawful actions is disturbing. Any further escalation risks catastrophic consequences for the region and beyond. Pakistan stands in solidarity with the government and brotherly people of Iran during this challenging time. These attacks set a dangerous precedent and pose a grave threat to the safety and security of populations across the region and indeed the world. Call for an immediate and a complete ceasefire. Promote urgent recourse to dialogue and diplomacy consistent with the purposes and principles of the UN Charter, to find a peaceful and lasting resolution to the Iranian nuclear issue. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीन और रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत की है। चीनी मंदूब ने ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि तनाज़े के फ़रीक़ैन ख़ास तौर पर इसराइल को फौरी जंगबंदी पर पहुंचना चाहिए। अमरीका ने आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। रूसी मंदूब ने कहा कि ईरान पर अमरीका की गैर ज़िम्मेदाराना, ख़तरनाक और इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं। Today, the United States conducted strikes on 3 Iranian nuclear facilities in Fordo, Natanz, and Isfahan. China strongly condemns the U.S. attacks on Iran and the bombing of nuclear facilities under the safeguards of the IAEA. The actions of the United States seriously violate the purposes and principles of the UN Charter and international law, as well as Iran's sovereignty, security, and territorial integrity. It has exacerbated tensions in the Middle East and dealt a heavy blow to the international nuclear non-proliferation regime. The international community must uphold justice and make concrete efforts to cool down the situation and restore peace and stability. Russia condemns in the most decisive terms the irresponsible, dangerous, and provocative actions committed by the USA against the Islamic Republic of Iran, a sovereign member state of the United Nations.
As we know, in the early hours on the 22nd of June, the U.S. Air Force, in full cooperation and coordination with the Israeli Air Force, an Air Force which for over a week, in violation of the basic principles of international law, has been conducting massive strikes on Iranian infrastructure and sites, they together launched an unprovoked missile and bomb attack on 3 nuclear sites in Iran, sites under IAEA safeguards. ایران کے ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے. ایران کو اسرائیل کے خلاف اپنی 47 سالہ کوششیں ترک اور کشیدگی ختم کرنا ہوگی. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر ڈورتھی شے نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں میزائلوں سے حملہ کیا. ایرانی ایجنٹ امریکی شہریوں کے قتل میں بھی ملوث ہیں. ایرانی ایجنٹوں نے عراق اور افغانستان میں امریکیوں کو قتل کیا. has attacked Israel with hundreds of ballistic missiles and through terrorist proxies. Iran's government and its proxies have also killed numerous Americans, including American service members in Iraq and Afghanistan. Iran has long obfuscated its nuclear weapons program and stonewalled good faith efforts in recent negotiations. The time finally came for the United States, in the defense of its ally and in the defense of our own citizens and interest, to act decisively. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Let us be clear. Iran should not escalate. As President Trump said, any Iranian attack, direct or indirect, against Americans or American bases will be met with devastating retaliation. To fulfill its core mission of maintaining international peace and security, this council must call upon the Iranian regime to end its 47-year effort to eradicate the state of Israel, to terminate its drive for nuclear weapons, to stop targeting American citizens and interests, and to negotiate peace in good faith for the prosperity and security of the Iranian people and all other states in the region. ایران پر امریکی حملوں اور اسرائیل کے خلاف مختلف ممالک میں مظاہرے کیے گئے. نیو یارک، لاس اینجلس، واشنگٹن، ٹورنٹو، ٹوکیو اور دیگر شہروں میں ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں. جنگ نہیں، امن چاہیے. دنیا کے مختلف شہروں میں جنگ کے خلاف اور امن کے حق میں مظاہرے. واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرین جمع ہوئے. ایران پر امریکی حملوں کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے لگائے. نیو یارک کی فضائیں بھی جنگ مخالف نعروں سے گونج اٹھی. لاس اینجلس میں ایران کی حمایت میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے. ٹوکیو میں امریکی حملوں کے خلاف ریلی نکالی گئی. ہزاروں افراد نے امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا. سیول میں امریکی سفارت خانے کے باہر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا. ٹورنٹو میں بھی مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ماحولیات تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات. مصدق ملک نے سفارتی وفد کی ملاقاتوں کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو سمیت وفد کے دیگر ارکان کو خراج تحسین پیش کیا. ملاقات میں حکومت کے ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی. خبر دے رہے ہیں آپ کو پشاور سے. سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں 50% اضافے کے لیے اسمبلی چوک پر احتجاج. نواب شیر ہمیں اپ ڈیٹ بھی کریں گے. جی نواب شیر. مظاہرین نے اسمبلی چوک کے سامنے مین شاہراہ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے بند کیا. سرکاری ملازمین کے احتجاج کے دوران پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ. آنسو گیس سے مظاہرین منتشر ہوئی. پولیس کے خلاف نعرے بھی لگائے. ایران برادر ہمسایہ ملک ہے. پاکستانی قوم ایران کے ساتھ ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا موجودہ صورتحال کے پیش نظر سرحدی علاقے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں. لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سرفراز بگٹی نے دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہے نہ قبیلہ ہے کہا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کا دورہ کیا اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا. CBD روٹ 247 کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. مریم نواز نے کہا کہ روٹ 47 پنجاب کے روشن اور پائیدار مستقبل کی جانب ایک اور نمایاں اقدام ہے.
بریفنگ میں بتایا گیا کہ سی بی ڈی روٹ 47 سے گلبرگ تک والٹن کا سفر چند منٹوں میں ممکن ہوگا. تقریباً 2.5 کلومیٹر طویل لین سائیکل سواروں کے لیے مختص ہے. شاہراہ کے ساتھ بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے مصنوعی جھیل بھی بنائی گئی ہے. پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید کے 783ویں عرس کی تقریبات 1600 زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے نمائندے امداد حسین ڈی پی او سے بات کر رہے ہیں. پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 783ویں سالانہ عرس مبارک کی 15 روزہ تقریبات. میرے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جاوید چدر موجود ہیں. 1600 سے زائد ہمارے جوان آفیسر جس میں ڈی ایس پی سپاہی کانسٹیبل ایس پی ڈی پی او موجود ہوں گے. کیمرے انسٹال کروا لیے گئے ہیں جن کی لائیو مانیٹرنگ بھی ہوگی. مین روڈ پہ 3 ہمارے گیٹ ہیں جن پہ ہمارے جوان موجود ہوں گے. جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ زائرین کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پوری طرح چوکس ہے. دربار کے داخلی خارجی راستوں پر پولیس کی ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے. واک تھرو گیٹ نصب کر دیے گئے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مختلف جگہوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. شندور پولو فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا. اس فیسٹیول کا انعقاد خیبر پختونخوا حکومت، گلگت بلتستان حکومت، پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے تعاون سے ہوا. مہمان خصوصی کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری نے سول انتظامیہ اور غیر ملکی شائقین کا شکریہ ادا کیا. پولو ٹیموں کے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. پولو کا فائنل گلگت اور چترال کی ٹیموں کے درمیان منعقد ہوا. Tobias Hundertmark. I'm here at the Shandur Polo Festival for the first time. It was a very exciting event. I think Pakistan is a wonderful country and you should promote your country more, and especially I used to be a polo player myself for 25 years. I played for Germany polo. So this is very exciting to see this type of polo, the freestyle polo. So thank you very much for your hospitality. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آر1 نیوز.